ان ھذا القرآن لیہدی، کہ بے شک ھذا القرآن، اب یہ قرآن ہے یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راہ کی، ہی اقوم جو سیدھی راہ ہے، یہ قرآن تمہیں بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ دیکھو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ آج مسلمان کیوں فرقہ فرقہ ہو گئے؟ ہم لوگوں کو دیکھو اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کیا اچھا تمہارا فرقہ کیا ہے، تم کس فرقے پہ اور دوسرا فرقہ، ہاں پوچھنے میں کوئی غلطی نہیں، اگر ہم بڑے دل سے پوچھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، مینس کہ آپ کس کے کہنا چاہیے کہ آپ کس کی فقہ کو فالو کرتے ہیں بیسیکلی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ دوسرا غلط ہے، دوسرے کو کافر کے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیتی ہے، رہتی دنیا تک ہمارا امام حاضر ہمارا قرآن ہے۔ ہمیں حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ پھر ہم کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ پھر بھی دیکھیں جب تک قرآن کو ہم نے پتہ ہے کیا سمجھ لیا ہوا ہے، قرآن ابھی رمضان کیا ہم نے کتنے کتنے قرآن ختم کیے، اگر نہیں سمجھ آتی ہم کوئی ایسی زبان ہے، آپ سوچیں کہ ہم امیجن کریں کہ ہاں ہم ایسی لینگویج جانتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ I know that اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ آپ کو 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، وہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ میرا لائحہ عمل ہے۔ آج ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہم نے اپنے عمل اچھے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری امیاں تھیں، دادیاں تھیں، نیک تھے، وہ ان کی زندگیوں میں ایسے قرآن اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو یا ترجمے کے ساتھ پڑھا، پر وہ نیک لوگ تھے، وہ اسی طرح سے بس اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آج اس کے بعد دیکھیں نا ہمارے حال کیا ہوئے، ہمارے جو حالات ہوئے تو ہمارے اولادوں کے حالات کیا ہیں، آپ یہ ذرا یہ غور کریں۔ کیونکہ دیکھیں اگر میں اور آپ، فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دوں گی نا، کہ میری زندگی میں جب تک قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے تو یہی لگتا تھا نا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی باہر جاتی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میرا فیملی ہے، میں اگر فار ایگزامپل حجاب نہیں کر رہی ہوں تو تب بھی اٹس اوکے، کیونکہ میرے ارد گرد میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں، دے آر نائس پیپل۔ اگر میں مہندیوں پہ چلی جاتی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، ساری اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مجھے قرآن میری زندگی میں نہیں کھلا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے کیا بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں۔ ہم نے نیکی اور برائی اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوئی ہے، ہم نے اراؤنڈ اپنے کلچر سے سیکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین کوئی غلط تھا، ہمارے باپ دادا کوئی غلط تھے، ایگزیکٹلی وہ ہم کرتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، میری امی ایسے تھی تو کیا وہ غلط کر رہی تھی؟ وہ کوئی غلط نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جنت میں جانا ہے اور اپنی سزا پانی اور اپنا نیکی پانی ہے نا، آپ کا عمل کیسا ہے۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ بیکاز قرآن کو ہم نے جس طرح سے رکھ دیا نا سائڈ پہ، اور اس کو صرف اس لیے کہ ہم نے ناظرہ قرآن کی طرح پڑھنا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو کافی اویئرنیس ہے، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے کلاس میں آپ لوگ بھی کہو گے کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کے اراؤنڈ، آپ کی فیملی میں آپ کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بچے آگے پوری، تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ جب سمجھ آئے گی تبھی تو عمل بدلے گا نا، ورنہ تو عمل نہیں بدلیں گے۔ پھر ایسے وہ تتر بٹیر والے نہیں ہوتا کہ کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے، اور ہر چیز میں سوچا کہ نہیں اس میں کیا برائی ہے کیونکہ ایسا تو ہونا تھا، اور اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے بات سمجھائی ہے نا، بالکل وہی بات ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں آپ میں سے ہر کوئی اگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ مجھے اللہ کا پیغام، مجھے یہ قرآن لوگوں کی زندگی میں کھولنا ہے، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح سے بھی اگر ایون ایک بھی بندے کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا تو میں پار ہو جاؤں گی، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے پاس حجت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دوں گی یا اللہ مجھے نہیں پتا، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ دیتے یا نہیں دیتے، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے قرآن
کھلوا دیا تھا کسی کی زندگی میں. ان کو دیکھیں ابھی کتنے لوگوں نے یہ کہا جب ہم دورہ قرآن کر رہے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا, ہمیں اتنا اچھا لگا, ہمیں سمجھ آئی کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ او مائی گاڈ اللہ کی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب یہ قرآن ہے جو ہدایت دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا کی زندگی میں کیسے رہنا ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہدایت ملے گی تو آخرت میں کامیابی ملے گی نا. آخرت میں ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے نور کے ممبروں پہ بیٹھنا ہے, تو ہم کیسے بیٹھیں گے, کیونکہ یہاں پر ہماری ہدایت جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ. اب دیکھیے وقت کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ کتنا بھی بزی ہیں, آپ اپنے گھر میں آپ کی زبان چپ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم اس وقت آپ جب آپ نماز سے فارغ ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا, آپ تسبیحات کرتے رہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ 2 کا نماز جو اتنے آسان ہے زبان پہ, اور اتنے کیا کہتے ہیں کہ وہ میزان پہ بھاری ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بس یہی پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے, کیونکہ میں نے جب یہ پڑھا تھا کہ ایک صحابی نے یہ کلمہ ادا کیا کہ سبحان اللہ نے یہ والا جو ہے کما ینبغی لجلال وجہک جو میں ابھی بتا رہی تھی نا آپ کو, تو فرشتے بھاگے اس کا اجر لکھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا بندے کو. تو پھر ایک لالچ آ جاتی ہے نا, اللہم لک الحمد تھا تم جب ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو پھر ساتھ میں نے وہ بھی ایسے لگا دیا, میں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کن الفاظ سے کیا میں ادا کروں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں. پھر سجدے میں جا کے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی, کہ اتنے میں یا اللہ ساری اتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں. تو ٹائم نہیں ہے, ٹائم بہت کم ہے. جنت کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جب ہم سودے اتنے بڑے کر رہے ہیں نا, تو پھر ہمارے عمل ہی تو ہماری کرنسی ہوگی وہاں پہ, تو ان کو جمع کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اس طریقے پہ ہماری زندگی ہوگی تو کامیابی ہوگی. اس طریقے پہ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ حوض کوثر پہ پانی بھی پینا نصیب ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا نا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ خوشخبری دیتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ خوشخبری دیتا ہے کن کو, مومنین کو. اب مومنین کا ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا, I'm sure آپ لوگوں کو رٹا ہو گیا ہوگا کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں. صرف زبان سے کلمہ ادا نہیں کرنا, کیونکہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ آمنو ایمان لائے وعاملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کی. کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں اکیلا نہیں ملے گا, ساتھ عمل ہے. عمل نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. رائٹ, یہ بات آپ غور سے سن لیں, عمل نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. مومن بننے کے لیے ہمارے عمل قرآن پاک کے مطابق ہونے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے ہونے ہیں تو مومن ہوں گے. تو کیونکہ آگے بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذین, وہ لوگ جو یعملون, جو عمل کرتے ہیں, صالحات نیک عمل کرتے ہیں, ان لہم اجرا کبیرا, ان کے لیے کبیر بہت بڑا سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے, اتنا اجر ہوگا قیامت کے دن کہ خوش ہو جائیں گے. اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ کی محبت کی دیکھیں, جب ہم دنیا میں ایسے اپنے آپ کو ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ میری زندگی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی, ڈن. اس کے بعد ہم سوچ لیتے ہیں. اب سوچئے جو سکون ملتا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا انعام بندے کو سکون کا ملتا ہے. اب پتہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے چکھا نہیں ہے وہ آم, جس نے چکھا نہیں کھایا نہیں تو اس کو کیا پتا کہ آم کا ذائقہ کیسا. اب کتنا بھی کہہ دو میٹھا ہوگا, خوشبودار ہوگا, پھر بھی وہ نہیں اس کو سمجھ آئے گی جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرتا. جب تک ہم عمل کرنے کا, اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بک جانے کو ہم ٹیسٹ نہیں کرتے نا, تو یہ سکون کی فیلنگ بھی ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اتنی خوبصورتی آپ کے ارد گرد ہزاروں چیزیں رہیں گی, لیکن آپ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں گے نا, تو وہ اندر ایک سکون, ایک ٹھہراؤ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. دیکھیے انسان جو ہے نا
اس کو عادت شروع سے آپ دیکھیں کہ بچہ بھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ کینڈی دوں گی یا یہ ٹوائے دوں گی. اس کے بعد کوئی بھی اب جاب کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پے چیک ملتا ہے، ایک ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ہیپی ہو جاتے ہیں کہ او اتنے پیسے بنا لیے. انسان کو عادت ہوتی ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے، اجر وہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ اپنا ٹائم بیچتے ہو. جاب کیا ہے؟ آپ اپنی اسکل بیچتے ہو، آپ اپنا ٹائم بیچتے ہو، اس کے عوض آپ کو کمپنی جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے. ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں نا، اچھا وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کی مشکل بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے جاب چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے جتنے پیسے مل رہے ہیں آپ کا گھر بھی نہ چلے، وہ ساری چیزیں جو بھی چلتی ہیں، تو آپ سیڈ بھی ہو سکتے ہو، آپ پریشان بھی ہو سکتے ہو. لیکن قرآن پتہ ہے کیا؟ دیکھیے آپ ایک لفظ ادا کرتے ہیں نا تو ان ریٹرن آپ ایک نیکی بھی کرتے ہیں، تو آپ اپنی جیب سے اپنے بچے ہوئے پیسے کسی کو آپ دے دیں گے اور ریٹرن میں آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا شکر میں کسی کی مدد کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آخر میں تو دیکھیں اتنی بڑے بڑے عہد کے پہاڑ جتنی نیکیاں مل جائیں گی، ایک کھجور بھی اگر کسی کو دیا دنیا میں اجر مل جاتا ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیتے ہیں، بس خالص ہونے کی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل کرتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہوگا، کبیر اجر ہوگا. وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرۃ. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا اس طرح سے، بالآخرۃ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. اعتدنا لهم عذابا علیما کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آخرت کا کیوں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ نے 30 پارہ پڑھ لیا ہے نا اب تفسیر کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. جس کی آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا وہ دنیا میں برائی کر ہی نہیں سکتا، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر ہی نہیں سکتا. اس کی لالچ ہی یہ ہوگی کہ میرا دن کا ٹائم ہے، مجھے اتنا وقت صرف ملا ہوا ہے، رات ہو جائے گی، مجھے سونا بھی ہے، میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیسے کر لوں. اچھا میں تسبیحات کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں اب کسی کو ہیلپ چاہیے میں اس طرح سے کر دوں، میں کوئی نہ کوئی کام جو اللہ نے میری وسعت کے مطابق مجھے عطا کیا ہے میں وہ کر لوں کسی طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا نا وہ دنیا میں نہیں کر سکے گا کوئی بھی برائی کے کام. تو اس لیے آخرت کا کانسیپٹ روز اپنے آپ کو یاد کرایا کریں، روز اپنے آپ کو یاد کرایا کریں میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. کیا میں ایسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہ چیزیں یاد کرنی ہے. ایوری ڈے اپنے آپ کو وہ کانسیپٹ واپس اپنے آپ کے اندر لے کے آنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر اس حال میں ہوں گی تو کیا میں حاضر ہو سکوں گی، میرا اس وقت کیا حال ہوگا. تو پھر انشاءاللہ پھر اللہ کو راضی کرنے والے سارے ہی کام آسان ہو جائیں گے.